یہ شرط انہوں نے رکھی ہے قاضی صاحب نے، اور ہارون رشید بادشاہ کے زمانے میں کہا کہ بادشاہ کو کہو کیا کر کے وہ مجھے لے جائے پالکی سے۔ اگر آج کوئی امام صاحب ایسی شرط رکھ دے قاری صاحب کہ ہم نماز پڑھانے نہیں جائیں، صدر صاحب کو کہیے گا کہ آئے ہماری بارگاہ میں، تو وہ دوسرا مولوی تیار، اور وہ کہیں گے امام کی اتنی ہمت ہو گئی، اس مولانا کی اتنی ہمت ہو گئی کہ صدر کو بلا لیا اپنے گھر، کہا کہ بادشاہ کے نمائندے آئیں، بادشاہ کی دربار، کہا کہ حضور گجب ہو گیا، کہا ہوا کیا؟ کہا کہ قاضی صاحب نہیں آنے والے، کہا کیوں؟ کہا کہ وہ آپ کو طلب کیا گیا اور وہ شرط رکھا گیا کہ جب تک آپ پالکی نہیں اٹھائیں گے تب تک وہ بندہ آ نہیں سکتا۔ بادشاہ بھی علماء نماز تھے، کہا کہ ہاں یار عالم دین ہے، کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ جاتے ہیں، جانے کے بعد پالکی اٹھاتے ہیں، اپنے کندھے پہ لاتے ہیں اور عیدگاہ لاتے ہیں۔ عید کی نماز ہوتی ہے شوال کے بعد، 10 شوال جیسی گزرتا ہے نا، مدرسوں میں بچے پڑھانے کے لیے اور پڑھنے کے لیے یقیناً لائنیں لگ گئی، وزیر کے بچے، امیروں کے بچے اور تمام طرح کے وزراء کے بچے لائنوں میں کھڑے ہیں۔ بادشاہ پھر آیا، آنے کے بعد کہا قاضی صاحب چٹائیاں بڑھا دیجئے، مدرسوں کے دائرہ بڑھا دیجئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ یہاں پہ بچے اتنے آ گئے ہیں نا کہ اب مدرسوں میں جگہ نہیں گئے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ آپ کے سوال کا جواب مل گیا۔ کہا کہ کیا؟ آپ نے کہا تھا نا کہ بچے کیوں نہیں آتے ہیں؟ کہا کہ جواب کیا ہے؟ قاضی صاحب نے کہا کہ بادشاہ سلامت سنیے، آپ نے عالم دین کی عزت کے لیے ایک مرتبہ پالکی اٹھائی تھی، توجہ، کہا کہ آپ نے عالم دین کی عزت کے لیے ایک مرتبہ پالکی اٹھائی تھی، تمام لوگوں نے دیکھا تھا اپنی نگاہوں سے کہ عالم دین کی عزت ایسے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اس مجمع میں وزیر بھی تھے، اس مجمع میں امیر بھی تھے، اس مجمع میں غریب بھی تھا، اس مجمع میں کوئی ایسا بندہ بھی تھا جو اپنے آپ کو بہت بڑا قابل سمجھتا تھا۔ اللہ اکبر فرماتے گئے کہ سارے لوگوں نے دیکھا کہ وقت کے بادشاہ نے ایک عالم دین کی عزت کے لیے پالکی اٹھایا تھا۔ اللہ اکبر، وہ سمجھ گئے کہ عالم دین کی عزت ایسے ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اب قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، اگر قوم کے سرمایہ دار، قوم کے نمائندہ کردہ اور قوم کے اگر امیر عالموں کی عزت کرنے لگ جائیں نا تو کبھی بھی مدرسے میں قحط سالی نہیں آ سکتی۔ آج حالات ہی بن پڑے ہیں کہ آج ہم نے عالم دین کی عزت کرنا چھوڑ دیا۔ آج ہمارے بچے مدرسے کی طرف رخ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ریزن یہی ہے کہ ہم نے عالم دین سے اس طریقے سے روگردانی اختیار کر لیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے کہ نہیں، یہ عالم دین ہے تو صرف نماز پڑھائے گا، یہ عالم دین ہے تو صرف ہمارے بچوں کو پڑھائے گا، یہ اگر عالم دین ہے تو صرف اور صرف ہمارے نکاح پڑھائے گا، ہمارے جنازے پڑھائے گا۔ یہ عالم دین ہے اپنے گھر نہیں جا سکتا ہے، یہ عالم دین امام اگر ہے تو وہ کہیں پہ پروگرام نہیں جا سکتا ہے، اگر امام ہے تو کہیں پہ اور گھومنے نہیں جا سکتا ہے، یہ پابندی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جتنا مظلوم اگر کوئی امام ہے نا، کڑوی تھوڑی سی ہوگی، اتنا مظلوم کوئی نہیں، کوئی نہیں حضرت۔ کل ہی تنخواہ میں 10-12 ہزار میں کتنا دیتے ہوں گے امام صاحب؟ میرے خیال سے 12,000 روپے دیتے ہوں گے، اس سے تو زیادہ نہیں دیتے ہوں گے۔ اس سے گھر چلتا ہے، چلتا ہے، کوئی تماشا والا آیا ہوگا نا 1 گھنٹے میں 12,000 روپے وصول کر لے گا، ایسا ٹیکٹس اس کے پاس لے لے گا۔ ہم پیسہ یوں اڑا دیتے ہیں، اور حضرات امام کو نکالنے کے لیے بے شمار وجوہات میں سے ابھی میں نے ایک لیٹسٹ وجہ یہ سنا تھا اور پڑھا، یہ کوڈرما کا واقعہ ہے کہ ایک امام کو صرف اس لیے نکال دیا گیا کہ ایک امام صاحب جب سے جوائن کیے تھے نا تو 1 سال ان کے جوائن کیے ہوئے ہو رہا تھا، اور 1 سال کے اندر اس گاؤں میں 10 لوگ مر جاتے ہیں۔ کتنے لوگ مر جاتے ہیں؟ 10 لوگ مر جاتے ہیں۔ اور سارے لوگوں نے مشورہ کیا، کہا کہ امام صاحب جب سے جوائن کیے ہیں تب سے لوگ مر رہے ہیں، ایسا کرو اس امام کی چھٹی ہونی چاہیے، چھٹی کر دی۔ ابھی اسی علاقے میں زیادہ دور نہیں، 5-6 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ایک امام کو صرف 1 ہفتہ پہلے بیچارے نے تنخواہ مانگ لیا تو اس کو چھٹی کر دی، نام نہیں بتاؤں، سمجھ جائیے، 1 ہفتہ پہلے تنخواہ مانگی تھی، مجبوری کے تحت چھٹی کر دیا، کہا کہ آپ یہ مجال کی 1 ہفتہ پہلے تنخواہ مانگ لیا۔ جائیے، حالات یہ بن پڑے ہیں، آج حالات اتنے بد سے بدتر ہو رہے ہیں نا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے لیے کوئی بندہ اگر آواز اٹھانے والا ہے نا، آپ کے لیے اگر کوئی بھلائی سوچنے والا ہے نا، آپ کی فکر کرنے والا ہے نا، اور آپ کی جنت کا اگر کوئی ٹکٹ دلانے والا ہے نا، کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہی عالم دین ہے، یہی عالم دین ہے جو آپ کی نمازوں کے ضامن بنتے ہیں، 5 وقت رب کی بارگاہ میں آپ کی نمازوں کو قبول کرانے کا ٹھیکہ اٹھائے رکھے ہیں، یہی عالم دین ہیں۔ لیکن اگر وہ چلے جائے نا کہیں پہ، کسی نے کہا نا کہ مولانا جو ہے مولوی اونٹ پہ جائے، مولوی پیدل جائے، مولوی سائیکل پہ جائے ہمیں منظور ہے، لیکن مولوی کار اور بائک چلائے ہمیں منظور نہیں، برداشت نہیں ہو۔
मौलवी हमारे बच्चों को पढ़ाए, मौलवी निकाह पढ़ाए, मौलवी जनाजे पढ़ाए, हमें मंजूर है, लेकिन मौलवी कहीं प्रोग्राम जाए हमें मंजूर नहीं है। का मौलवी ज़कात सदकात खैरात का हलवा खाए हमें मंजूर है, लेकिन मौलवी खुद अपने घर में हलवा बनाए हमें मंजूर नहीं। ये हालात है आज की कौम का। और इतने होने के बावजूद भी हम अपने बच्चों को क्या करते हैं, पढ़ाते हैं मकतब में। मकतब के हालात भी इतने बुरे हो चुके हैं ना कि मैं समझता हूँ कि मकतब की भी इस्लाह होनी चाहिए। आज मकतब में अपडेट करने की जरूरत है जमाने के एतबार से। अरे जमाना कहां से कहां चला गया। आज ही मैंने बता रहा था कि आज भी हमारे सिलेबस में ये बातें पढ़ाई जाती हैं कि अगर कुआं में अगर कुत्ता गिर जाए तो कितना पानी निकाला जाएगा, अगर बिल्ली गिर जाए तो कितना पानी निकाला जाएगा। भाई साहब अपडेट करने की जरूरत है कि नहीं। कुआं ही खत्म है तो मसला ही खत्म है। अब बात ये की जाए कि टंकी में पानी गिर जाए, नल में अगर पानी खराब हो जाए तो कैसे निकाला जाए, इस पर रिसर्च की जाए ना। लेकिन पता है, याद रखिएगा, जब तक आलिम दीन की इज्जत करते रहिएगा ना, जब तक आलिम दीन को आप अपने सरों पर बैठा के रखेंगे ना, तो कसम खुदा की आपके बच्चे भी तमन्ना करेंगे काश मैं आलिम दीन